پرانے زمانے کی بات ہے کہ کابل میں دو غریب آدمی رہا کرتے تھے۔ مشکلات کے طوفان نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ غربت اس قدر زیادہ تھی کہ تن بدن پر کپڑوں کے نام پر میلے کچیلے چیتھڑے لٹک رہے تھے۔ وہ دونوں سارا دن کابل کی گلیوں اور بازاروں میں گھومتے رہتے۔ کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ انہیں کھانا کھلا دیتا جس سے کم از کم ان کا پیٹ بھر جاتا۔ ایک دن وہ یوں ہی گلیوں میں گھوم پھر رہے تھے کہ وہ آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اس شہر میں ہمارے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا، یہاں ہمارے لیے قسمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ہمیں غزنی چلے جانا چاہیے، وہاں سلطان محمود غزنوی کی حکومت ہے، سنا ہے بہت نیک اور خدا ترس انسان ہے، ہمیں وہاں جا کر ہر ممکن کوشش کر کے سلطان محمود غزنوی سے ملاقات کرنی چاہیے اور اپنے مدد کی درخواست اس کے سامنے رکھنی چاہیے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا، اس طرح سے شاید ہمارے دن پھر جائیں۔ کسی اس کے ساتھی نے کہا، تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے، ہمیں غزنی کے سفر کے لیے صبح سویرے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ اگلے دن دونوں سفر پہ نکل پڑے۔ جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتے کرتے وہ ایک میدانی علاقے میں پہنچے۔ راستے میں انہیں ایک اور شخص مل گیا تھا، تو وہ بھی غریب مگر بہت ہی نیک اور کوئی اللہ والا تھا۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا، بھائیو، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ کون سی ایسی خواہش ہے جس نے تمہیں سفر کرنے پر مجبور کر دیا، اور تم کس کے محل سے اپنی آرزو کرنے جا رہے؟ کابل کے دونوں آدمیوں نے کہا کہ بھائی، ہماری قسمت کا ستارہ بجھ چکا ہے، ہم نے کابل میں اپنی قسمت کا دروازہ ڈھونڈا مگر افسوس ہم نے صرف وقت ہی برباد کیا، شاید کابل ہمیں اب کچھ نہیں دے سکتا، اسی وجہ سے ہم نے غزنی شہر کا رخ کیا ہے، سلطان محمود غزنوی کے پاس جا رہے ہیں، سنا ہے ان کے محل کے دروازے ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور وہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ یہ بتانے کے بعد کابل کے دونوں آدمیوں نے سے پوچھا کہ بھائی، تم کس مقصد سے سفر پہ نکلے ہو؟ اس نیک شخص نے جواب دیا، میں ایک امیر شخص تھا مگر اب میری اپنے ملک میں کوئی جائیداد اور مال و دولت نہیں ہے، میرے اچھے دن تمام ہو گئے اور میں اچھے دنوں کی تلاش میں سفر پر نکلا ہوں، مگر مجھے سلطان محمود سے کوئی امید نہیں ہے، مجھے تو اس سے امید ہے جس کے دروازے سے سلطان محمود جیسے بے حساب بادشاہ اپنے خزانے بھرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں اکٹھے سفر پر چل پڑے، یہاں تک کہ وہ غزنی شہر پہنچ گئے۔ غزنی پہنچ کر انہیں ایک کھنڈر نظر آیا، انہوں نے رات اسی کھنڈر میں بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ تینوں اکٹھے کھنڈر میں بیٹھے مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اتفاق کے بات ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے دو مقربوں کے ساتھ بھیس بدل کر چاندنی رات سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلیوں میں ٹہل رہا تھا کہ چلتا چلتا اس کھنڈر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کھنڈر سے ایسے لوگوں کے بولنے کی آواز آئی تو وہ کھنڈر میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ تین آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کابل کے دو آدمیوں نے کہا، ہم پر غربت اور تنگدستی نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ کھانے کو مشکل سے ملتا ہے، اپنے غربت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس دنیا کے نشیب و فراز میں گھوم رہے ہیں۔ سلطان نے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا، تم ہماری خواہش پوری نہیں کر سکتے، اس لیے بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان نے جواب دیا، کیونکہ اس دنیا کے تمام لوگ ایک دوسرے کے پابند ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو مجھے اپنی خواہشات بتا دینے چاہیے، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ایک نے جواب دیا، میں ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھے، مگر دھوکے بازی کی وجہ سے میری ساری دولت جاتی رہی، اگر کہیں سے مجھے 10,000 دینار مل جائے تو میں ان سے کاروبار کروں گا اور دوبارہ امیر بن جاؤں گا۔ کابل کا دوسرا آدمی بولا، میں ایک بدقسمت انسان تھا مگر قسمت نے مجھے امیر بنا دیا، میری ایک بہت خوبصورت بیوی تھی جس سے میں بہت پیار کرتا تھا، اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر دولت کی جیسے بارش ہونے لگی۔ میرا ایک عالی شان محل تھا جس میں خادمہ آئی تھیں جو میری اور میری بیوی کی خدمت کرتیں، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی اور اسی دن وہ دم توڑ گئی۔ اس کے بعد قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں اس حال کو پہنچ گیا کہ اب کھانے کے بھی پیسے نہیں۔ میں سلطان محمود غزنوی کے شہر میں اس امید سے آیا ہوں کہ شاید سلطان مجھے اپنے محل کی کوئی خوبصورت کنیز دے دے جس سے میں شادی کر لوں، ہو سکتا ہے میری قسمت دوبارہ جاگ جائے، پھر میں خوشی خوشی اپنے وطن واپس لوٹ جاؤں گا۔ اب سب کی نظریں اس تیسرے نیک آدمی کی طرف تھیں جو ابھی بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا،
کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش نہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں اپنی خواہش صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں، جس نے بادشاہوں کو بادشاہی دی۔ اگر وہ چاہے گا تو وہی مجھے سونا دے گا، اگر اس نے چاہا تو وہی مجھے بیوی بھی دے گا۔ میری تمام خواہشات میرے رب کی خوشنودی سے جڑی ہوئی ہیں۔ سلطان نے اس نیک شخص سے کہا کہ پھر بھی تم بتاؤ کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ پھر اس نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر خدا نے تم پر اپنا فضل کیا ہوا ہے اور تم اس فضل سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے قابل ہو تو میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھ پر بھی اپنا فضل کر دے اور میرا ہر عمل اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سلطان اس کی باتیں سن کر تھوڑا حیران ہوا، مگر پھر کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ اگلے دن سلطان محمود غزنوی اپنے تخت پر براجمان تھا کہ اس نے اپنے مصاحب کو حکم دیا، کل رات والے تینوں مسافروں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ان تینوں کو سلطان کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب وہ سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تخت پر بیٹھا یہ شخص وہی ہے جس سے کل ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوفزدہ تھے کہ شاید سلطان ان پر برہم ہوگا۔ سلطان نے تینوں کو قریب آنے کا حکم دیا۔ سلطان بولا، اب بتاؤ کہ تم لوگوں کی کیا خواہشات ہے؟ کابل کے دو باشندوں نے اپنی وہی خواہشات ظاہر کر دیں جو انہوں نے کل سلطان کو بتائی تھی۔ پھر سلطان نے اس اجنبی شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ بولا کہ اے سلطان محمود غزنوی، اگر میں تم سے تمہاری بادشاہی مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ سلطان بولا، ہرگز نہیں، یہ کیسی خواہش ہے؟ کوئی ایسی خواہش بتاؤ جو میں پوری کر سکوں۔ تم سونا مانگو گے تو میں سونا دوں گا، اگر تم گھر مانگو گے تو میں گھر دوں گا۔ اجنبی بولا، تم میری خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں ہو، مجھے خامخواہ یہاں بولا کر میرا وقت ضائع کیا۔ میں تو اس سے مانگتا ہوں جو بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے۔ اگر میرے رب نے دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر میرے رب نے نہ دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کی مرضی کے بغیر دے نہیں سکتا۔ سلطان چاہتا تھا کہ یہ اجنبی شخص کسی نہ کسی چیز کی خواہش کرے، مگر سلطان کے لاکھ کہنے کے باوجود اس اجنبی شخص نے سلطان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آخر تھک ہار کر سلطان نے حکم دیا کہ جس شخص نے عورت کی خواہش کی ہے اسے محل میں موجود خوبصورت کنیزوں میں سے ایک کنیز دے دی جائے، اور جس نے پیسوں کی خواہش کی ہے اسے سونے کے سکوں سے بھرے 2 تھیلے دیے جائیں۔ سلطان کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے کہا، اب تم لوگ اپنے اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ سلطان حکم پر وہ تینوں سفر پر نکل پڑے۔ ابھی چلتے چلتے وہ راستے میں ہی تھے کہ جس شخص نے سونے کے 2 تھیلے اٹھائے ہوئے تھے وہ تھیلوں کے وزن کی وجہ سے تھک گیا، اور اب اس کی حالت یہ تھی کہ اسے اب چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے نیک آدمی سے کہا کہ بھائی، میں سونے کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھک گیا ہوں، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میرے یہ سونے کے تھیلے اٹھا لو گے؟ اس نیک شخص نے جواب دیا، کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سونے کے تھیلے اٹھا لیے۔ دوسری طرف سلطان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس اجنبی شخص نے مجھ سے کچھ نہ مانگ کر میری توہین کی ہے۔ اس نے مجھے ایسے ٹھکرا دیا جیسے میں کوئی غریب بھکاری ہوں جو خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا محتاج ہوتا ہے، حالانکہ میں نے اسے بار بار کہا کہ اپنی خواہش ظاہر کرو۔ سلطان کے درباریوں میں سے ہی ایک درباری سلطان کی بہت خوشامد کرتا تھا۔ وہ جھٹ سے بولا، سلطان معظم، اگر آپ کے پاس بادشاہت اور دولت ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے کہ آپ مخلوق میں اسے بانٹیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی خواہش رکھنے سے انکار کرتا ہے تو آپ کی توہین ہے، اور اس توہین کی کم از کم سزا موت ہونی چاہیے۔ سلطان اپنے وزیر کی بات سن کر جذباتی ہو گیا اور فوراً جلاد کو بلوایا اور ان تینوں کے پیچھے جانے کا حکم دیا اور کہا، تینوں آدمیوں میں سے جس کے پاس لڑکی اور سونا ہے اسے چھوڑ دے، اور جو خالی ہاتھ ہے اس کا سر کاٹ کر میری پاس لاؤ۔ جلاد روانہ ہو گیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 3 شخص جا رہے ہیں، ایک کے ساتھ لڑکی ہے، ایک نے سونا اٹھایا ہوا ہے اور ایک خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتفاق سے اس وقت سونے کے تھیلے اس نیک شخص نے اٹھائے ہوئے تھے، اور جو حقیقت میں سونے کا مالک تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ خالی ہاتھ تھا۔ جلاد اس کے پاس آیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے گردن کاٹ ڈالے اور اپنے ساتھ لے گیا۔ کابل کے شخص نے جب اپنے ساتھی کی حالت دیکھی تو تھر تھر کانپنے لگا۔ دوسری طرف اجنبی شخص کو بھی معاملہ سمجھ نہ آیا کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس کی گردن کیوں کاٹی گئی ہے۔
जब जल्लाद इस शख्स का सर सुल्तान के पास लेकर आया तो सुल्तान महमूद गजनवी ने बगौर देखा और गुस्सा से बोला कि बेवकूफ़, तुम इस बेगुनाह शख्स का सर काट कर ले आए हो जिसने बाअदब होकर मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया था। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर भी कलम करवा दूं। सुल्तान समझ गया कि सोना लेने वाला शख्स थक गया होगा और इसने अपना सोना इस अजनबी शख्स को थोड़ी देर के लिए दे दिया होगा। सुल्तान ने दूसरे जल्लाद को बुलवाया और बोला, अब तुम जाओ और जिसके पास सोना है उसका सर काट कर लेकर आओ। जल्लाद वहां से रवाना हुआ। इस बार खुदा का करना ऐसा हुआ कि काबुल का जो आदमी मारा गया था, इसके साथी के दिल में लालच पैदा हो गया। वो चलते चलते बोला, भाई देखो, मेरा दोस्त तो बेचारा मारा गया, मगर इसके सोने का असल मालिक मैं हूं, क्योंकि हम दोनों काबुल में इकट्ठे थे। तुम ये सोना मुझे दे दो। नेक आदमी को तो कोई लालच थी नहीं, इसने फौरन दोनों थैलों को काबिल के शख्स के हवाले कर दिया। अब मंजर ये था कि अजनबी शख्स दोबारा खाली हाथ था और सोना इस काबुल के बाशिंदे के पास था, जो अपने साथ इस कनीज को भी लिए चल रहा था। इतने में जल्लाद वहां पहुंच गया। उसने देखा कि एक शख्स खाली हाथ है और दूसरे के पास सोना है। इसने काबुल के दूसरे बाशिंदे को भी मौत के घाट उतार दिया और उसका सर लेकर सुल्तान के खिदमत में हाजिर हो गया। जब सुल्तान ने मरने वाले का सर देखा तो गुस्सा से चिल्ला उठा कि ये आदमी भी गलती से मारा गया। सुल्तान ने कुछ देर के लिए गौर किया और जब वो पुरसुकून हुआ तो उसे समझ आ गई कि खुदा का फजल इस अजनबी आदमी के लिए हिफाजत की एक दीवार है, जिसने उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचने से रोका हुआ है, वरना एक ही वक्त में ऐसा इत्तेफाक होना समझ से बालातर है। इस बार सुल्तान ने अपने मुसाहिब को भेजा और कहा, बाइज्जत तरीके से इस आदमी को लड़की और सोने समेत मेरे पास ले आओ। मुसाहिब फौरन रवाना हो गया। जैसे ही वो शख्स दरबार में हाजिर हुआ तो सुल्तान अपने तख्त से उठा और मुस्कराते हुए इसने अजनबी शख्स से पूछा कि बताओ, तुम्हारे इन दो साथियों के साथ क्या हुआ। उस नेक आदमी ने जवाब दिया, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, जिसने सोना मांगने वाले को सोना दिया और कनीज मांगने वाले को कनीज दी, मगर बदले में उनकी जान ही ले ली। अजनबी शख्स की ये बात सुनकर सुल्तान काँप कर रह गया और खुदा से गड़गड़ाकर माफ़ी मांगने लगा। सुल्तान ने नम आंखों से पूछा कि एक नेक इंसान, मुझे बताओ, इस वक्त में ऐसा क्या काम कर सकता हूँ जो मुझे खुदा के गज़ब से बचा सकता है। इस नेक आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें सबसे पहले सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी तलब करनी है। दूसरा काम तुम्हें यह करना चाहिए कि कुछ रकम तुम उन काबुल के बेगुनाह मारे जाने वालों के घर वालों को भेजो, ताकि कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। सुल्तान ने ऐसा ही किया। फिर सुल्तान ने कहा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मुझे अपनी सिर्फ एक ख्वाहिश बताएं, मुझे उसे पूरा करके खुशी मिलेगी। इस नेक आदमी ने देखा कि अब सुल्तान पशेमान हो चुका है, इसलिए इसने कहा कि मैं एक बैंकर का कारोबार करता था और मेरा काम इस कदर वसी था कि मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर मुझे आप एक छोटी सी दुकान खोल दें तो मैं खुदा के फजल से अपना कारोबार चला लूँगा और फिर आपके पैसे लौटा दूंगा। सुल्तान फौरन हुक्म दे दिया। इसके बाद सुल्तान ने कहा कि ए नेक इंसान, मेरी आपसे 3 गुजारिशात हैं। इस नेक आदमी ने कहा, जी बोलें। सुल्तान बोला, पहली ये कि जो कुछ मैंने आपके साथ किया आप मुझे इस पर मुआफ़ कर दें। दूसरी गुजारिश ये है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि जो लोग बेगुनाह मर गए खुदा मुझे उनके तरफ से मुआफ़ कर दे। तीसरी गुजारिश ये है कि हर जुम्मा के रोज़ आप मेरे पास आया करें ताकि मैं आपकी सोहबत से कुछ सीख सकूं। उस बुनकर ने तीनों गुजारिशात मान ली। इसके बाद बुनकर ने सख्त मेहनत की और कुछ ही अरसे में इसका कारोबार खूब चमक उठा। दौलत की रेल पेल हो गई। वो अपनी दौलत गरीबों में तकसीम करता, जिससे उसे दिली तस्कीन मिलती। इतनी दौलत के बावजूद भी बुनकर के दिल में कभी लालच ना आई और ना ही वो खुदा की याद से कभी गाफिल हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।